اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے رسول ان سے کہو کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اب تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہے، اور جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ سورہ اعراف کی 158 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں بیان کیا گیا تھا جو یہودیوں سے خطاب تھا، اور یہودیوں کو اس بات کی تاکید کی گئی تھی، تلقین کی گئی تھی کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس کے بغیر تم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جو لوگ 4 چیزوں پر عمل کرے گا وہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک تو نبی امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور دوسری چیز یہ بیان کی گئی تھی کہ اس کی تعظیم اور تکریم کرنا، اور تیسری چیز یہ بیان کی گئی تھی کہ اس کی مدد کرنا، اور چوتھی چیز قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا۔ اس وقت جو آیت پڑھی گئی ہے 158 نمبر کی آیت، اس کے اندر ساری انسانیت سے خطاب ہے، یہود نہیں، نصارہ نہیں، کافر نہیں، مشرکین نے، ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، کسی خاص قبیلے سے، کسی خاص قوم سے، کسی جماعت سے خطاب نہیں ہے، بلکہ آنے والی قیامت تک کی جو نسلیں ہیں ان تمام سے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر کے، رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام پیغمبروں کو خاص خاص علاقوں کے لیے بھیجا گیا تھا، خاص قوم کے لیے، خاص جماعت کے لیے، خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے، انسان کے لیے، جنات کے لیے، شجر کے لیے، حجر کے لیے، فرشتوں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ ایک حدیث پاک سے اس آیت کریمہ کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک جو ایک مشہور لڑائی کا نام ہے، جو رومیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے تھے، لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر، پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد، لشکر کی اتنی بڑی تعداد تھی، کیونکہ دشمن بھی بڑا مضبوط تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تیاری کی تھی۔ تو روم کی سرحد پر گئے، کئی دنوں تک آپ نے دشمن کا انتظار کیا، لیکن دشمن کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، وہ لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر کے دوران ایک مرتبہ تہجد کی نماز رات کو ادا فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اکیلے ادا فرما رہے ہیں، تو بہت سارے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ارادہ کیا، اور بہت سارے صحابہ کرام کھڑے رہے، نگرانی کرتے رہے کہ کوئی دشمن آ کر کے تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہو کر کے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے چند ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چند ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو دوسرے نبیوں کو وہ چیز عطا نہیں فرمائی گئی۔ چند ایسی چیزیں اللہ نے مجھ کو صرف عطا فرمائی، مجھ کو ہی فوقیت دی چند چیزوں کے ذریعے سے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جوامع الکلم عطا فرمایا۔ جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑے الفاظ میں بہت سارے معنی۔ اس لیے
صدیوں سے صحابہ کرام سے لے کر آج تک بعض حدیثوں کی وضاحت اور تشریح کرتے کرتے لوگ تھک گئے، لیکن ابھی تک یہ کوئی نہیں کہہ سکا ہے کہ میں نے اس حدیث کا مفہوم اور مطلب بیان کر دیا۔ ہر ایک حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری جوامع کریم حدیث ہے، اس کی وضاحت تشریح کر رہے ہیں علماء، محدثین، مفکرین، فقہاء، لیکن اس کی وضاحت ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوامع الکلم، یعنی چند الفاظ اس کے معنی بے شمار، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دریا بقوزہ، یعنی دریا کو ایک پیالے میں بند کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی وضاحت اگر کرو تو صدیوں گزر جائے، اور اس کو اگر چند کلمہ میں بیان کرنا چاہو تو اس کو بالکل سمیٹ سکتے آپ۔ حدیث کو بیان کرنا چاہیں تو خوب لمبی چوڑی گھنٹوں بیان کر سکتے، اور اس کو سمیٹ دیجئے تو چند جملوں میں اس کا مفہوم ادا ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جوامع الکلم کے ذریعے سے دوسرے انبیاء کرام کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میرا رعب دشمنوں پر اتنا قائم کیا گیا، میرا رعب دشمنوں پر قائم کر کے میری مدد کی گئی۔ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر میرا رعب ڈال دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ دشمنوں سے لڑائی کے موقع پر جو مال غنیمت ملتا تھا، مال ملتا تھا، تو اس مال کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال قرار دیا۔ دوسرے نبیوں کے لیے حلال نہیں تھا مال غنیمت۔ اس کو کیا کرتے تھے؟ مال غنیمت جب ملتا تھا تو مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کر دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور آ کر کے اس کو جلا دیتی تھی۔ اس کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی تھی، آگ کا آنا، جلانا اس جنگ اور اس جہاد کی قبولیت کی علامت ہوتا تھا کہ اس کا جہاد قبول کر لیا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ مال غنیمت حلال مالوں میں سب سے بہترین مال ہے۔ حلال ہماری کمائی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ حرام بھی ہو سکتا ہے، حلال بھی ہمارا رزق ہو سکتا، ہماری کمائی ہو سکتی ہے، لیکن مال غنیمت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، سب سے بہترین پاکیزہ مال، سب سے حلال مال، دشمنوں سے چھینا ہوا جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر حاصل کیا ہوا مال سب سے پاکیزہ مال ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی چیز، میرے لیے ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دی، ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دی۔ پہلے نبیوں کے لیے کیا تھا؟ جنگلوں میں ادھر ادھر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، بلکہ عبادت خانے میں آ کر کے ہی نماز پڑھنا ضروری تھا ان کے لیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو حلال قرار دیا، بس اسٹینڈ میں، ہوائی اڈے پر، ریل پر، ریلوے اسٹیشن پر، کہاں بھی موقع ملے، جنگلوں میں یا کہیں بھی بیابان میں، صحرا میں، گھر میں اگر مجبور ہے تو گھر میں بھی نماز ادا کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، جہاں موقع ملے وہاں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور میری امت کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ اگر پانی نہ ہو یا پانی ہو لیکن نقصان کرتا ہو، پانی ہو اس کو وضو کرنے سے وضو کرنے سے نقصان ہونے کا امکان ہے، تو ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے تیمم کو جائز قرار دیا کہ پانی نہیں ہے یا ہے لیکن اتنا کم ہے کہ اگر وضو کرے گا تو پینے کے لیے مشکل ہوگی، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کی مٹی سے تم تیمم کر لو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کو، جتنے بھی پیغمبر آئے، 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا مانگنے کی اجازت دی اور اس کی قبولیت کا وعدہ کیا، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دعا مانگنے کی اجازت دی، ایک دعا مانگ لو اپنی ضرورت کے لیے، جو بھی مانگو میں قبول کروں گا۔ سارے نبیوں نے اپنی اپنی ضرورت کے لیے، اپنے اپنے مقصد کے لیے اس دعا کا استعمال کر لیا ہے۔ میں نے اس دعا کا استعمال نہیں کیا، میں اس دعا کو اس دنیا کے اندر میں نے استعمال نہیں کیا، بلکہ آخرت کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے۔ اور وہ دعا یہی ہو سکتی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا کریں گے. سارے نبیوں نے تو اس دعا کا استعمال کر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا استعمال نہیں کیا. اس کے بعد ایک اور آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ سارے نبیوں کو مخصوص علاقوں کے لیے چاہے نبی بنا کر یہ بھیجا گیا، مخصوص قبیلے کے لیے، مخصوص خاندان کے لیے، لیکن مجھ کو ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا. پہلے نبیوں کو مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص قبیلے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا. عرشیوں کے لیے بھی، فرشیوں کے لیے بھی، اور فرشتوں کے لیے بھی، شجر کے لیے، حجر کے لیے، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی نبی بنا کر کے بھیجا. جانور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت ملنے سے پہلے مجھ کو پتھر سلام کرتے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ. میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے مجھ کو سلام کرتے تھے، اور درخت کی شاخیں جھک جھک کر کے میری بلائیں لیتی تھی، میرا احترام اور میری تعظیم شاخیں کرتی تھی. میں ان درختوں کو بھی جانتا ہوں. تو ساری کائنات کے لیے مجھ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا. یہ فضیلت صرف اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی، کسی اور نبی کو یہ فضیلت اللہ نے عطا نہیں فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بعض چیزوں کے ذریعے دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی، فوقیت دی، جن میں سے میں نے آپ کے سامنے 6 چیزوں کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے ذریعے سے فوقیت دی، فضیلت دی. بس اور مزید گنجائش ہے گفتگو کرنے کی، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں ایک واقعہ جو رہ گیا ہے اس کو میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا. تھوڑا سا بڑا ہے، اس لیے انشاءاللہ کل اس واقعے کو بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.